اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و حاضرات، عید الفطر کے اس موقع پہ آپ اور ہم سب اپنے رب العزت کا انعام لینے کے لیے عیدگاہ میں آئے ہیں۔ کیوں نہ آئیں جب اللہ ہی بلائے، جب اللہ ہی کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہمیں ملی ہو کہ آج کے دن آپ کو انعام دیا جاتا ہے، آپ انعام لینے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ کئی بار آپ کے سامنے وہ حدیث پاک پڑھی جا چکی ہے، سنائی جا چکی ہے کہ گلی کوچوں میں آپ کا استقبال فرشتے کرتے ہیں، اور استقبال کرتے کرتے آپ سے کہتے ہیں کہ چلو لو آج اپنے رب کا انعام۔ فرشتے آپ سے خطاب کرتے ہیں، پھر یہاں آ کر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے خطاب کرتا ہے اور اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ آج دنیا کی جو بھی چیز تم مجھ سے مانگو گے میں اس کا دھیان رکھوں گا، اور آخرت سے متعلق جو بھی چیز مانگو گے تمہیں عطا کروں گا۔ بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑا انعام ہے یہ۔ ہم دیکھیں کہ پروردگار عالم کا یہ اتنا بڑا انعام جو ہمیں ملنے جا رہا ہے، جو آج ہم لینے آ چکے ہیں یہاں عیدگاہ میں، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں یہ ہمیں مل رہا ہے، کون دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، اس میں ہمارا کیا، ہماری کون سی اس میں محنت ہے، ہمارا اس میں کیا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی توفیق عطا کرے تو انسان اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے۔ یمن بالخیر ثم یصیب علیہ الجزیل، وہی نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے پھر اس پر جزا دیتا ہے۔ یہ جو آپ نے روزے رکھے، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی، اور اسی کا شکر ادا کرنے کے لیے آج آپ یہاں آئے ہیں۔ یہ جو 2 رکعت آپ نماز ادا کرتے ہیں عید الفطر کی، یہ شکرانے کی 2 رکعت ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس نے آپ کو عبادت کرنے کی توفیق دی، بلکہ اس کے بعد شکر کرنے کی توفیق بھی اسی رب نے دی۔ یہ توفیق کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اس نے توفیق دی؟ توفیق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا کہ آپ میں سے کس کس کو میں نے یہ توفیق دینی ہے، پہلے ارادہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے،
پھر وہ آپ کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے، رحم ڈال دیتا ہے، پھر اس کام کے کرنے کا ارادہ آپ کو عطا کرتا ہے، اور پھر جب آپ ارادہ بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے لیے وہ اسباب مہیا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توفیق، یعنی سب اللہ ہی نے کیا، آپ نے روزہ رکھا، اور جب یہ سب اللہ ہی نے کیا اس پر آپ کے جذبات ابھرتے ہیں کہ سب اللہ ہی نے کیا، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ شکر کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، وہ وہی خیال ڈالتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ شکر کرو اپنے رب کا جس نے یہ توفیق دی، پھر اسی نے توفیق شکر بھی آپ کو عطا کی۔ ایک خیال رہتا ہے سب کے دلوں میں کہ ہم نے روزے رکھے، پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہم نے نمازیں پڑھی، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تلاوت کی، قیام لیل کیا، لیکن یاد رکھیے جس دن آپ نے پہلا روزہ رکھا، جب آپ نے دوسرا روزہ بھی رکھا تو یہ علامت ہے اس چیز کی کہ آپ کا پہلا روزہ قبول ہوا ہے، لہذا خوشی منائیے، آپ اطمینان رکھیے آپ انشاءاللہ العزیز کہ جس نے 30 روزے رکھے اس کے 30 کے 30 قبول ہوئے ہیں، اور کیوں نہ قبول ہوں، ایک طریقہ ہم کو سکھا دیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہی خوبصورت طریقہ کہ جب بھی آپ عبادت مکمل کرتے ہیں استغفار کرو، آپ جب نماز مکمل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں نا آپ، گویا جو کمی رہی ہوگی وہ پوری ہو گئی استغفار سے۔ روزہ آپ نے رکھا، دن بھر شام کو آپ نے معافی مانگی اللہ سے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، گویا جو کمی رہی تھی اس کمی کو اللہ نے معاف کر دیا اور روزہ آپ کا قبول ہو گیا۔ اب ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ، یہ شکرانے کی 2 رکعتیں آپ ادا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں یہاں عید کی، یہ صرف آج نہیں آتے، آپ عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی آتے ہیں، یہ 2 خوشی کے دن اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کیوں عطا کیے۔ دیکھیے آج جو آپ کو خوشی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ سب جب آپ پہنچیں گے اس کے بیس تک، بالکل بنیاد تک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا کیا، اسی مہینے میں آپ کو قرآن ملا، یہ مہینہ نزول قرآن کے آغاز کا مہینہ ہے، اور نزول قرآن کی تکمیل عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہوئی۔ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اس میں وہ آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم، گویا نزول قرآن کا آغاز، اس کی خوشی آج آپ مناتے ہیں، اور تکمیل قرآن جب مکمل قرآن ہوا اس کی خوشی آپ مناتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ۔ اس سے کیا آپ نے اخذ کیا، اس چیز پہ آپ نے دھیان دینا ہے، پڑھے لکھے ہیں آپ، سمجھدار ہیں آپ، دانا ہیں آپ، سوچئے اس بات پہ۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ ایک خوشی آج، ایک خوشی عید الاضحیٰ کے موقع پہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی خوشی جڑی ہوئی ہے قرآن کے ساتھ، آپ جتنا جڑ جائیں گے قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرتا رہے گا۔ قرآن سے آپ نہیں جڑیں گے آپ کو خوشیاں نہیں ملیں گی،
دو ہی دن دیے اللہ نے ہمیں خوشی کے، جن کا تذکرہ بار بار بہت سارے احادیث پاک میں آیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ دو دیے ہیں تمہیں، دو دن تمہیں دیے ہیں خوشی کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ دونوں کا تعلق قرآن سے ہے، گویا خوشی کا تعلق قرآن سے ہے۔ جب آپ قرآن سے جڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے گا۔ اب اس بات کی طرف آئیے، خوشی کب انسان کو ملتی ہے، اس کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان روزگار کے لیے بڑے پریشان ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن روزگار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کوئی دینا آپ کو چاہتا ہے، نہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں، نہ آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزگار عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، چونکہ اللہ نے آپ کو خوشی دینی ہے اور آپ کی خوشی جو ہے وہ روزگار کے ساتھ معلق ہے، تو آپ کو روزگار بھی ملے گا اور پاک اور طیب روزگار ملے گا۔ خوشی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ کی بیوی یا آپ کے بیٹے آپ کے فرما بردار ہوں، چونکہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اب اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی فرما بردار بنا دے گا، آپ کی بیویوں کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا تاکہ آپ کو خوشی ملے، کیونکہ اب آپ کو خوشی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ہماری بہنیں مائیں بھی سن رہی ہیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی عبادت ہوتی ہے یہ کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، وہ اپنے شوہر کی خوشی کا کتنا خیال رکھیں۔ بہت سارے واقعات آئے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، کہیں جا رہے تھے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ آپ تھکی ہوئی کیسے آ رہی ہیں، آپ کے چلنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت اسماء صدیق اکبر کی بیٹی تھیں، حضرت عائشہ کی بہن۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا آ جاؤ اونٹ پہ چڑھو۔ آپ نے اونٹ کو بٹھا دیا لیکن وہ ایک سائڈ چلی گئی، آپ نے اس طرف اونٹ کو لیا، کہا سوار ہو جاؤ، آپ تھکی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں گی میری بہنیں بھی، ہمارے بھائی بھی یاد رکھیں گے کہ کیا جواب دیا اسماء نے۔ حضرت اسماء نے جواب دیا کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے شوہر اگر دیکھیں گے اس اونٹ میں مجھے سوار ہوتے ہوئے شاید انہیں ناگوار ہو۔ سسٹر ان لا، سالی تھی آپ کی، اور حضور تھے، لیکن حضرت اسماء کا یہ دھیان رکھنا، شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک جو بیوی ہے اسے کس قدر اپنے شوہر سے محبت ہو اور شوہر کی خوشی کی خاطر، شوہر کو ناراض نہ کرنے کی خاطر وہ کچھ بھی اسے کرنا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نا فلاں کی صرف گاڑی میں سوار ہوئی تھی، اکیلی تھی، اس میں فلانی بوائے ماستر بوائے اسم پفتر بوائے اسم، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا یا گاڑی پہ سوار ہونا یا کچھ بھی۔ تو یہاں اس بات کی طرف یہ ضمناً میں نے اشارہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت اور گھر کی شخصیت، گھر کے اپنے باپ سے زیادہ جن سے محبت کرتے تھے صدیق اکبر، اکثر کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو اس بات کی طرف دھیان دیجئے۔ تو قرآن کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا کرے گا۔ آپ کی خوشی جڑی ہوئی ہوتی ہے عزت کے ساتھ، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے پھر آپ خوش ہوں گے۔
تو جب آپ قرآن سے جڑیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی عطا کریں گے، کیونکہ آپ کو خوشی عطا کرنی ہے اللہ نے، عزت بھی آپ کو ملے گی۔ آپ کی خوشی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے امن کے ساتھ۔ جب آپ کو امن ہوگا تو آپ خوش رہیں گے، بد امنی میں کیسی خوشی؟ تو پھر آپ کو امن بھی میسر آئے گا۔ اور آپ کی خوشی جڑی ہوئی ہے آپسی محبت کے ساتھ، پھر آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی محبت بھی ڈال دے گا۔ یہ میں نے صرف اشارے کیے، بہت ساری چیزیں ہیں، وقت زیادہ نہیں لوں گا، آپ خود سوچئے گھر میں جا کر کہ اتنا ہی نقطہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے گا جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اور یہ مہینہ آتا اسی لیے ہے کہ آپ کو خوشیوں کے ساتھ، آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ آپ کو خوشیاں ملیں۔ دوسری بات، آج کا دن جو ہمیں پیغام دیتا ہے، دوسرا پیغام وہ یہ ہے کہ یہ دن صرف کھانے پینے کے دن نہیں ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ صرف کھانے پینے کے دن نہیں ہے بلکہ یہ کھلانے اور پلانے کے دن بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں عید الفطر کے موقع پہ آپ صدقہ فطر نکالتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ آپ کے غریب بھائی، غریب بہنیں، غریب پڑوسی وہ بھی اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ قربانی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ خود بھی کھائیں اور غریب، محتاج، بے سہارا اور بے آسرا لوگوں کو بھی کھلائیں۔ گویا یہ دونوں عیدیں جو ہیں یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تم تنہا نہیں ہو دنیا میں، تمہارے ساتھ اور لوگ بھی بستے ہیں۔ تمہیں خوشی نہیں ملے گی جب تک نہ ان کو بھی آپ خوش کریں گے، اچھا کھلا کر، اچھا پلا کر۔ لہذا ان کا دھیان رکھیں آپ۔ وہاں جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب حساب کتاب ہوگا، جب کچھ لوگوں کو سزائیں سنائی جائیں گی، وہاں صرف ایک بات کی وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پھر واپس بھیجا جاتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں خوب صدقات اور خیرات کرتا، یعنی خوب بہاتا پیسہ میں غریبوں پہ، یتیموں پہ، بے آسراؤں پہ، بے سہاروں پہ میں خوب خرچ کرتا تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جاتا اور صالحین میں میرا شمار ہو جاتا۔ تو یہ دوسری چیز یا دوسرا سبق اس دن ہمیں ملتا ہے کہ ہم نہ صرف کھائیں پئیں بلکہ کھلائیں اور پلائیں، کھلانے اور پلانے والوں میں بھی ہمارا شمار ہو، جس قدر بھی ہم سے ہو سکے۔ ضرور دائیں بائیں دیکھنا چاہیے۔ کتنے ہی سنتے ہوں گے آپ کہ لڑکی کی ماں لڑکی کے باپ سے کہتی ہے کہ لڑکی چونکہ یہاں سے دور ہے، اگر ہم آج عید کے موقع پہ اسے کچھ بھیج نہ سکے، ایک جوڑا اس کے لیے نہ بھیج سکے، کچھ روٹیاں یا کچھ کھانے کی چیز نہ بھیج سکے، تو اس کی ساس ضرور اس کا دل دکھائے گی۔ کیا ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ جو آپ کی بیٹیاں پردیش میں ہوتی ہیں انہیں اس بات کا بڑا خیال رہتا ہے کہ ہماری ساس یا ہماری جو گھر کے دوسرے افراد ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا آئے گا وہاں سے۔ جو غریب ہوں گے، لاچار ہوں گے، کیا بھیجیں گے جنہیں خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو اس کا دھیان آپ کو رکھنا ہے۔ لہذا میں بڑے ہی ادب سے کہوں گا، اپنے ایک ایک بھائی سے کہوں گا، دائیں بائیں ضرور دیکھیے۔ آپ ایسے گھر ہوں گے آپ کو ملیں گے جو پریشان ہوں گے، مت دیکھیں یہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کون ہے، جو بھی ہے، جو بیٹی پریشان ہے، جس بیٹی کی ماں پریشان ہے،
اس کی پریشانی آپ دور کریں گے، اللہ آپ کی پریشانی وہاں دور کرے گا جہاں کوئی اور سہارا نہیں ہوگا، جہاں کوئی چانس نہیں ہوگا بچنے کا۔ لہذا یہ دن آپ کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ دیکھا کرو، بالکل آنکھیں نیچے رکھ کر سیدھے مت جاؤ، دائیں بائیں دیکھو تمہارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے، کون کس اعتبار سے پریشان ہے۔ یہ دوسری چیز جو آج آپ کو یہ دن ہمیں بتاتا ہے، دونوں یہ دن چاہے عید الاضحیٰ ہو عید الفطر ہو۔ تیسری چیز، یہ دن دونوں دن عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی یہ ملنے اور ملانے کے دن ہیں، یہ آپسی محبت کو بڑھاوا دینے کے دن ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، میری صحت آج خراب ہے اس لیے مجھے رکنا پڑتا ہے۔ یہ ملنے ملانے کے دن ہیں۔ آپ آج ایک دوسرے کو کہتے ہیں تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی میری یہ عبادت بھی قبول فرمائے، آپ کی بھی۔ عرب لوگ اکثر کہتے ہیں نماز کے بعد بھی ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے ہیں، لہذا روزوں کے بعد بھی یہ دعا ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اے اللہ تو اس کا روزہ بھی قبول کرو میرا بھی۔ گویا ایک دوسرے کی محبت، جتنی مجھے خواہش ہے کہ میرے روزے قبول ہوں، بس ایسی ہی خواہش ہو کہ آپ کے روزے بھی قبول ہوں۔ کوئی فرق نہ سمجھو میں اپنے میں اور آپ میں، گویا ہم سب ایک بن جائیں، ہم ایک ہوں، بالکل یہ فرق نہ ہو، جو مانگے دونوں کے لیے۔ اسی طرح سے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر آپ ہوتے ہیں دونوں نمازوں کے موقع پہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم ایک ہیں، خوشی میں بھی ہم ایک ہیں اور غمی میں بھی۔ جب جنازہ ہوتا ہے جنازے کے موقع پہ بھی ہم ایک ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر ہم دعا کرتے ہیں، میت کے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ گویا ہم سب ایک ہیں، اس بات کا بار بار ہم اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ اس بات پر ہمیں یہ جھنجھوڑتا ہے یہ دن۔ یہ کہتا ہے اپنے دلوں کو مانجھو، اپنے ان ناپاک غلیظ گندے ان دلوں کو صاف کرو۔ اگر دلوں کو آپ صاف کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو جانو کہ کچھ کمی رہ گئی ہے آپ کی عبادتوں میں، روزوں میں کچھ کمی رہی ہے، نمازوں میں کچھ کمی رہی ہے، تلاوت میں کچھ کمی رہی ہے۔ یہ دن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ملنے ملانے کا دن ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں آپ پریشان مت ہو جائیں، سگے بھائیوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ماں بیٹی میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، باپ بیٹے میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دو پڑوسیوں کے بیچ بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن جھگڑا جب ہوگا اس کے بعد اس کو پکڑ کے رکھنا اور تا حیات اس جھگڑے کو قائم رکھنا، توبہ نہ کرنا، اللہ سے معافی نہ مانگنا، ایک دوسرے سے معافی نہ مانگنا، صلح نہ کرنا، یہ شیطانی فعل ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ ذرا اندازہ کرو، اگر آپ کو کوئی بڑا آفیسر کوئی سفارش کرے، آپ خوش ہوتے ہیں کہ ڈی سی صاحب نے مجھ سے سفارش کی فلاں کی۔ پھر اگر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر آپ کی سفارش کرے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی مجھے پرائم منسٹر نے کہا ہے فلاں کا دھیان رکھنا۔ تو ذرا اندازہ کریں اگر اللہ سفارش کرے، اللہ سفارش کرتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دو، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر آپ معاف کریں گے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، کہیں ایک انداز سے کہیں دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ سفارش کرتا ہے کہ آپ کو انتقام لینے کا حق ہے، مگر تھپڑ ایک بجائے ایک ہی تھپڑ آپ جواب میں دے سکتے ہیں، لیکن اس تھپڑ میں اگر تھوڑی سی زیادتی ہو گئی، جو کھایا تھا آپ نے وہ تھوڑا ہلکا تھا، آپ نے تھوڑا سا زور سے مارا، اب ظالم ہے آپ۔
ظالم مت بنیے، اگر مظلوم بننا پڑے بنو، ظالم مت بنو۔ کسی نے آپ کو تنگ کیا، اگر آپ معاف کریں گے، اللہ کرتا ہے سفارش کہ چونکہ آپ برابر انتقام لینے کے اہل نہیں ہیں، اس میں ضرور گڑبڑ ہو جائے گی، لہذا سفارش اللہ کر رہے ہیں کہ معاف کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بحث چل رہی تھی، آپس میں ترشی اور تلخی پیدا ہو گئی۔ صدیق اکبر نے کوئی ایسی بات بول دی کہ عمر کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے، مجلس سے چلے گئے ناراض ہو کر اور غصے میں بھرے ہوئے۔ صدیق اکبر کو فوراً خیال آ گیا کہ میں نے تو اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، میری بات انہیں اچھی نہیں لگی، پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ عمر سنو تو، عمر سنو تو، یہ صدیق اکبر ہے، نبی کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم معافی مانگیں گے، ہم کہتے ہیں ہم اپنی خطا مانیں گے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر تو بس صرف خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، بے ایمانی ہے یہ۔ اگر ہمارا ایمان ہوگا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں گے، پھر صحیح معنوں میں ہم کندھے سے کندھا ملا کر یہاں کھڑے ہیں، ورنہ دکھاوے کے لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہم کھڑے ہیں، ایک ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں، ایک نہیں ہوتے ہم۔ ہمارے دل پتہ نہیں کہاں، ان میں بود ہے مشرقین کا۔ صدیق اکبر بھاگتے ہیں پیچھے پیچھے عمر سے کہ عمر بات سنو۔ عمر گھر چلے جاتے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہیں دروازے پہ، عمر دروازہ بند کر دیتے ہیں، صدیق اکبر باہر کھڑے ہیں۔ کون صدیق اکبر؟ یار غار، امام الانبیاء کے یار، خاص یار۔ جب کھولا نہیں دروازہ عمر نے، صدیق اکبر کہا کہ میں حضور کے پاس چلتا ہوں۔ آپ چلتے ہیں حضور کے پاس، لیکن اسی اثنا میں عمر بھی بہرحال عمر تھے۔ پھر ان کو تھوڑا سا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، ان کو زبردست خیال ہوا کہ میں نے کیا کیا، فوراً کھڑے ہو گئے، دوڑ کے گئے حضور کے پاس۔ ان کا اندازہ تھا کہ وہیں ہوں گے صدیق اکبر۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے تھے، صدیق اکبر جب آ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کچھ صحابہ بھی تھے، انہوں نے دیکھا تو فرمایا اپنے صحابہ سے کہ آپ کے جو ساتھی آ رہے ہیں، انما صاحبکم قد غامر، یہ تمہارے ساتھی جو آئے ہیں لڑائی کر کے آئے ہیں کسی سے، یہ لڑائی کر کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے دوست کو پہچانا، آپ کو صرف ایک نگاہ سے حضور نے جب دیکھا کہا کسی سے ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی ان دا سینس کچھ تلخی ہوئی ہے، ترشی ہوئی ہے، سناؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنا ہی رہے تھے کہ فاروق اعظم بھی پہنچے۔ وہ دائیں طرف سے آتے ہیں تو صدیق اکبر، عمر دائیں طرف سے آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بائیں کو مڑ جاتے ہیں۔ جب وہ بائیں سے آتے ہیں حضور دائیں کو مڑ جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ ایسے کیا حضور نے، اور اس کے بعد فرمایا کیا تم میرے دوست کو میرے لیے نہیں چھوڑتے ہو؟ آپ ان کے ساتھ، تمہیں پتہ ہی ہے ابوبکر کون ہے، تمہیں پتہ ہے عمر یہ کون ہے؟ جب تم نے میرا انکار کیا اس نے میری تصدیق کی، تم نے جھٹلایا لیکن اس نے تصدیق کی، اس نے میری مدد کی اپنے مال سے، اپنی جان سے۔ الاول فالاول، اس لیے عربی میں کہتے ہیں پہلا پہلا ہی ہوتا ہے، جو سب سے پہلے آئے اس کے مقام تک دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔
جب آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو گے، جو سب سے پہلے آئے گا اس کا اور مقام ہے، بعد میں آنے والے کتنے ہی اونچے مقام پہ جائیں وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں آپ کے سامنے صرف یہ بتا رہا تھا کہ فاروق اعظم جیسے فرد، صدیق اکبر جیسے فرد اپنی غلطی ماننے کے لیے کیا کر رہے تھے۔ جب ڈانٹ رہے تھے حضور فاروق اعظم کو تو صدیق اکبر وہاں سے بول پڑے کہ میں نے غلطی کی تھی، اے اللہ کے رسول غلطی مجھ سے ہوئی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ یعنی اب وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کو ڈانٹا جائے۔ تو ایک دوسرے کو معاف کرنا، آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنا، محبت کی فضا برقرار رکھنا، یہ ان دو عیدوں کا پیغام ہے۔ اسی لیے ہم کندھے سے کندھا ملا کر یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں میرے دائیں کون ہے بائیں کون ہے، امیر غریب، کوئی مشرق کا ہو مغرب کا ہو، کوئی کسی خاندان کا ہو، اونچے خاندان کا ہو، جیسے سمجھا جاتا ہے یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا، سب کالا ہو گورا ہو، اپنا ہو غیر ہو، کسی بھی اعتبار سے، تو سب برابر اور ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں ہم اس بات کا دھیان نہ رکھیں تو پھر کب رکھنا ہے؟ اور پھر چوتھی بات یہیں پہ اب ختم کروں گا، زیادہ وقت نہیں اب لوں گا، کہ یہ جو اجتماع آج ہوتا ہے اتنا بڑا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن اسی طرح ہم کو اکٹھا کیا جائے گا میدان حشر میں۔ جس طرح آج ہم یہاں سب کھڑے ہیں تو ہم کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آج اللہ نے بلایا کہ چلو فلاں جگہ ہم شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے، لیکن اس وقت کس کے لیے بلایا جائے گا اور اس وقت بلانے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اس وقت موقع نہیں ہے، وہاں اس دن کو ہم نے یاد کرنا ہے یہاں آ کر کہ وہ بھی ایک دن ہوگا جب اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ یہاں ہم اپنی بات سے کسی کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا تھا میں اس میں ٹھیک تھا، حق بجانب تھا، میرے پاس دلائل ہوتے ہیں، لاجک ہم دیتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے یہ چیزیں نہیں چلیں گی، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ہم یہاں کہتے ہیں اور مضبوط دلائل دیتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر تکبر نہیں، لیکن وہاں دلائل نہیں سنے جائیں گے۔ لہذا ایک ایک خامی کو نوٹ کر کے آج ہم نے اپنے پروردگار کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرنا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ہم مانتے ہیں دل سے اللہ ہی بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی غلطیاں ہوں بڑی غلطیاں ہوں، ان کو ہم آج معاف کروائیں گے، ایک دوسرے کو معاف کریں گے، اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ اور دعا، آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے اس میں دعا، کہ اس دن، یہ دن بھی دعاؤں کا دن ہوتا ہے۔ جتنی دعا کی جائے، جب بھی کی جائے، چلتے چلتے، اٹھتے اٹھتے، بیٹھتے بیٹھتے، ہماری زبان تر رہی دعاؤں سے۔ اور اس وقت بھی ہم دعا کریں گے اور خطبہ ختم کریں گے، لیکن دعا کیا کریں گے ہم؟ ایک دیہاتی تھا جو روضہ پاک کے پاس کھڑا تھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا کر رہا تھا، وہاں اللہ سے کر رہا تھا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھ گناہگار کو معاف نہیں کیا تو تیرا یہ حبیب تجھ سے ناراض ہوگا اور شیطان خوش ہوگا، اور اے پروردگار، اگر مجھ گناہگار کو تو نے معاف کر دیا تیرا حبیب خوش ہو جائے گا
اور تیرا دشمن شیطان ناراض ہو جائے گا. لہذا اے اللہ تم مجھے معاف کر دے، اپنے حبیب کو خوش کر دے اور اپنے دشمن کو ناراض کر دے. یہ دعا سن رہے تھے، اس کے پیچھے کھڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی پسند آئی آپ کو دعا. آپ آگے بڑھے اور آپ نے بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ اگر تم مجھ خطا کار کو معاف کر دے تو اپنے حبیب کو خوش کر دے گا، اپنے دشمن شیطان کو ناراض کر دے گا، مجھے معاف کر دے. لہذا میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اگر آج تو ہم سب گناہ گاروں کو معاف کر دے گا، جتنے بھی یہاں آئے ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بھائی ہمارے یہاں کے ہوں باہر سے آئے ہوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگر تو ہم سب کو معاف کر دے گا، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے گا اور اپنے دشمن شیطان کو ناراض کر دے گا. اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو حضور کو ناراض کر دے گا اور شیطان کو خوش کر دے گا. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اپنے حبیب کو خوش کر دے، اپنے دشمن شیطان کو ناراض کر دے. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الرؤوف الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.